جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی بابرکت ساعتوں میں اور ان مقدس گھڑیوں میں جب اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت ہم پر چھما چھم برس رہی ہے، شب نجات کی اس مبارک گھڑی میں ANN نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں پیدا فرمایا۔ رب العالمین کا دستور قدرت ہے کہ اس نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور مثال کے طور پر جیسے مدینہ منورہ کو دنیا بھر کے جتنے شہر ہیں ان تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کو تمام جتنے بھی شہر ہیں اس سے بھی ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کو دنیا بھر کی مساجد میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یوں ہی آب زمزم ہے تو وہ پانی دنیا کا سب سے بہتر پانی، اس کو افضل قرار دیا گیا۔ سفر معراج کو دنیا کے تمام سفروں کا افضل و اعلیٰ اس کو بنایا دیا گیا۔ اسی طرح ایک مومن ہوتا ہے تو اس کو باقی دوسرے عام مسلمانوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ولی کو جس طرح تمام مومنوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جو اللہ کا نبی ہے اس سے تمام صحابہ پر فوقیت حاصل ہے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے، اور پھر صحابہ میں سے نبی کو جو ہے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، پھر گروہ انبیاء میں سے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق کہ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تو تشریف لائے تو ان میں 313 رسول تھے، تو اس لیے نبی اور رسول میں بھی چونکہ فرق ہوتا ہے۔ پھر جو رسولوں کا صف ہے اس میں جو امام الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ مرتبہ و مقام اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح جس طرح بعض دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، اسے تمام جو ہفتے کے باقی دن ہیں ان تمام دنوں پر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے باقی تمام مہینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جو لیلۃ القدر ہے اس کو دیگر راتوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو رب العالمین جل جلالہ جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، اس نے امت محمدیہ کے لیے کچھ ایسی راتیں مقرر فرمائی ہیں جس میں وہ اعمال تو تھوڑے بجا لائے مگر رب العالمین اس کو اجر و ثواب کئی گنا زیادہ عطا فرمائے۔ انہی مقدس اور بابرکت ساعتوں میں جو یہ شب برات کی بابرکت رات ہے، انہی میں سے ایک رات ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، پروردگار عالم اس رات کی عبادت کو اس کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان بنا دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز و بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو معمولی عمل کو پسند کر کے قبول فرما لے اور بندے کو اپنی رضا اور انعام سے نواز دے، اور چاہے تو بڑے بڑے اعمال پہاڑ کی مثل بندے کے اعمال ہوں، پروردگار عالم ان کو رد فرما دیتا ہے، ریگاں کر دیتا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں، یعنی مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ تو اس بارگاہ میں اس بات کی وقت نہیں ہوتی کہ عمل کتنا بڑا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو اعمال پسند فرماتا ہے ان اعمال میں سے 2 عمل ایسے ہیں جو پروردگار عالم کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے معافی مانگنا اور دوسرا عمل ہے معاف کرنا۔ گناہ ہو جانے پر بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، رب العزت جل جلالہ
اس بندے کی جو ہے وہ اس کا جو معافی مانگنے کا عمل ہے اس کو بہت پسند فرماتا ہے، لیکن کسی بندے کی حق تلفی ہو جائے، بندہ اس بندے سے معافی مانگے تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تو رب العالمین خود یعنی معاف کرنا، یہ اللہ خود بھی معاف فرماتا ہے، اس عمل کو بھی پسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ دوسرے بندے سے معافی مانگے تو رب العالمین کو اس معافی مانگنے والے سے بھی بہت پیار آتا ہے۔ اور ویسے تو انسان کو ہر وقت ہی اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، چاہے کسی بندے کی حق تلفی ہو یا نہ ہو، کسی بندے سے اگر زیادتی ہو جائے یا کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس انسان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ لیکن شب برات کی جو ایک مقدس رات ہے، اس رات میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اس میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان جوک در جوک مساجد میں جمع ہو کر نوافل پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی معافی کی بھی درخواست کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پہلو جو ہیں وہ اصلاح طلب ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان جو اصلاح طلب پہلو ہے تھوڑا سا اس مبارک رات میں ہم شب برات میں جو معافی مانگتے ہیں اور معاف کرنے کے متعلق جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے ان کا ذکر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معافی مانگنے کا صحیح کنسیپٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں شب برات کا جو لفظ ہے تھوڑا سا آج کی اس رات کے حوالے سے ہمیں کچھ جان لینا چاہیے۔ دراصل یہ فارسی کا لفظ ہے شب برات، شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور یہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی میں جو اس کا لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور برات کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہو تو اس کا اصل مادہ تھا براعت، یعنی جس کے معنی ہے بری ہونا، دور ہونا۔ چونکہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی میں برات کا ایک معنی قسمت اور نصیب کے بھی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دیتا ہے، تو گویا شب برات میں انسان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کو اس کے نصیب میں نہ جانے کیا لکھ دیا جائے، اس لیے اس رات کو قسمت اور نصیب والی رات کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا خبر کس کے متعلق رب تعالیٰ کیا فیصلہ کر دے۔ اور متعدد احادیث کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ اس رات کی فضیلت کا بہت زیادہ تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ کئی روایتوں میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات میرے بستر پر تشریف فرما تھے کہ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ اچانک مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر میرے بستر سے تشریف لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے گئی تو آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں مناجات اور دعائیں کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم القلب، اور فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات میں اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا جس کی پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اور ایسے ہی ایک اور روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ملتی ہے، اور مفسرین کرام نے باقاعدہ اس پر باب باندھے ہیں، اور باب اس کا ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹائٹل سبجیکٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شب برات کی رات ہے باقاعدہ محدثین کرام کے نزدیک مسلم ہے، تبھی تو انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ایک روایت ہے کہ
نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جب شب برات کی مقدس رات آئے تو اس میں رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ عام راتوں میں تو ہر رات کے متعلق احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جلال فرماتا ہے اور اس کی رحمت صدا دیتی ہے کہ اے کوئی مانگنے والا میں اس کو مانگوں۔ لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہوتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ أَلَا مُبْتَلٍ فعافیتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین جو ہی اس رات کا سورج یعنی غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور اس کی رحمت یہ صدا دیتی ہے، منادی ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار جو مجھ سے رزق میں فراوانی مانگے اور میں اس کو رزق عطا کروں، اور ہے کوئی ایسا مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے مصیبت سے نجات چاہے اور میں اس کو وہ نجات عطا کروں۔ فرمایا کہ یہ جو صدا کا سلسلہ رہتا ہے، یہ منادی ندا کرتا رہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، یعنی ساری رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے، بلاتی رہتی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آج میں نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو سائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تو بلا بلا کے نواز رہا ہوتا ہے۔ تو انسان تو ویسے ہی ایک بنیادی طور پر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے مرنے تک کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اختیار میں ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت اور تقدیر میں پہلے لکھ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو چکا ہے یا جو کچھ ہوگا تو اللہ رب العالمین نے وہ تو سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے۔ پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اور عمومی طور پر یہ کنسیپٹ، یہ سوال جو ہے وہ عام ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بات تو مسلم ہے کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، لیکن اس جو تحریر ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں۔ اب وہ مختلف قسم کی تقدیر کو جو ہے وہ اس پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کا ہم آگے چل کے جو ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آگے کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ پروردگار عالم نے بندے کو اس لکھے ہوئے پر مجبور نہیں فرمایا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لوح محفوظ میں سب کچھ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ملتی ہے کہ جب بچہ پیدائش کے مراحل میں ہوتا ہے، ابھی اس کے شکم مادر میں اس کو 120 دن گزرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر اس کے اعمال بھی لکھ جاتا ہے، اس کے موت کا وقت بھی لکھ دیتا ہے کہ اور اس کی جو ہے وہ رزق جو ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوش بختی یا بدبختی کے متعلق وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مروی ہے، اور یہ تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان کے حوالے سے سورہ دخان کے آخر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو کائنات کی جو تدبیر ہے اور اس کا انتظام و انصرام چلانے پر مقرر فرما رکھا ہے، اور سال بھر کے جو امور ہوتے ہیں وہ
اللہ تعالیٰ ایک رجسٹر تیار کر کے ان فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لکھا وہ رجسٹر پہلے سے جاتا ہے لیکن فرشتوں کے حوالے اس رات میں کیا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہوا تو پہلے سے ہے لیکن اس رات میں وہ جو لکھے ہوئے رجسٹر ہیں، جو نامہ تقدیر ہے، وہ فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے پھر سال بھر اس کے مطابق وہ احکام نافذ کرتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی جو موت ہوتی ہے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کا بھی اس رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی اسی رات فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی نے مرنا ہوتا ہے تو مرنے والوں کا نام بھی اسی رات میں جی اس میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے، یعنی فرشتے جو ہیں اس سے واقف اور آگاہ ہوتے ہیں تو اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو چاہیے تو انسان کو یہ کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ہر وقت جو ہے وہ توبہ استغفار کرتا رہے، مگر شب برات کی اس مقدس گھڑی میں بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ بہت زیادہ امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے انسان کو چاہیے کہ لمبی زندگی کی امیدیں نہ رکھے، بلکہ رب العالمین جل جلالہ سے ہر وقت توبہ کرتا رہے، نہ جانے کون سی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو جائے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ جو معافی مانگنے کا پروسیس ہے، جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم فرقان الحمید میں بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا تم اپنے رب سے تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جب تم معافی مانگو گے انہو کانا غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ کیا کرے گا؟ آسمان سے تمہارے لیے بارش بھی برسائے گا، اور تمہارے لیے تمہارے جو اولاد ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں بھی فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو یعنی کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تم پر برسیں گی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفر اللہ، یعنی اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضور میں بڑا تنگ دست ہوں، میں بڑا محتاج ہوں، غریب آدمی ہوں، کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے آ کے کسی پریشانی کی شکایت کی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی میری پیداوار میں کمی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ استغفار کرو، بس اللہ سے معافی مانگو۔ تو کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کی حضرت انّا کے رجال کے مختلف قسم کے لوگ آپ کے پاس آئے اور مختلف حاجات لے کر آئے، آپ نے فَأَمَرَ بِهِمْ كُلُّهُمْ بِاسْتِغْفَارٍ، آپ نے سب کو جو ہے استغفار کرنے کا، گناہوں کی معافی مانگنے کا جو ہے وہ آپ نے ایک ہی وظیفہ بتا دیا ہے۔ تو آپ نے ایک حل ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے پھر یہ آیہ کریمہ جو ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ جو ہے وہ تلاوت کی، اور آپ نے بتایا یہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے، اور ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو ان تمام مصیبتوں کا حل قرار دیا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں میں یہ تھوڑا سا کنسپٹ پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ توبہ اور استغفار، توبہ بھی کرنی چاہیے استغفار بھی کرنی چاہیے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں بندے سے ان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے، یعنی گناہوں سے معافی مانگنا، پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا جو ہے اس کے متعلق مانگنا، یہ جو ہے پچھلے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کرے اور رب سے معافی مانگے، تو یہ جو ہے وہ توبہ کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اب توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا
جو ہے وہ عہد کرے، لیکن ہمارے ہاں جو معافی مانگی جاتی ہے اس میں جو ہے ایک جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو معافی ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ایک شاعر نے جو ہے کہا کہ توبہ بلب سبابہ کف دل پر از شوق گناہ معصیت را خندہ می آیت زم استغفار ما، یعنی ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہم توبہ 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 جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل ہمارا گناہ کرنے کے شوق سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ ایک اور شاعر نے اس کو اردو میں سمجھو یوں ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ پہ توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پر توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ تو یعنی ایک ہی لفظ کا تکرار ہے لیکن مختلف معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہوں کا اعتراف کیا جائے کہ مولا واقعی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو مانا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو انسان کو کہ مولا مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور پختہ عہد کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے کہ رب العالمین جو ہو گیا، آئندہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب تک توبہ میں یہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی اس وقت توبہ کامل نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے ہمیں توبۃ النصوح کا حکم دیا ہے۔ سورہ تحریم کی جو آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ ہو، اچھی توبہ ہو، اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے انسان کو چاہیے نیکی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اب کچھ جو ہے توبہ ظاہر انسان پر 2 قسم کے حقوق ہیں، کچھ جو ہے حقوق اللہ ہے اور کچھ جو ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ ان سے توبہ کرنے کی جو تفصیل ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو مزید آگے تفصیل کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈوبے ہوئے 2 جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بھی ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی۔ بولے دل کی بولیاں۔ الحمدللہ الفلاح ماڈرن سٹی، جس کا شمار ملتان کے کامیاب ترین ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہوتا ہے، ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ترقیاتی کام تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں، صرف چند پلاٹس بہت اچھی لوکیشن پر باقی ہیں۔ ہمارے پلاٹ ہولڈرز دوسروں سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ اور لوکیشن کی جنوبی پنجاب میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ الفلاح ماڈرن سٹی، جہاں فل پروف سیکیورٹی سے آراستہ، خوبصورت انٹری گیٹ، حسن جمال سے آراستہ مسجد، کشادہ میٹل روڈ، اسٹریٹ لائٹس، فیملی پارک۔ آج ہی آئیں اور دیکھیں ملتان میں ایک حسین جہان۔ الفلاح ماڈرن سٹی، بکنگ کے لیے ہمارے سائٹ آفس تشریف لائیں، نمائندہ موقع پر موجود ہے۔ الفلاح ماڈرن سٹی، ملتان پبلک اسکول روڈ، ملتان۔ ہیڈ آفس الفلاح ڈیفینس سٹی، متیتل روڈ، ملتان۔ 0300 227323 0302 744 5374 0313 6255 771 ڈوبے ہوئے 2 جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔
جی ویلکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شب نجات ANN کی اسپیشل ٹرانسمیشن آج کی اس مقدس رات کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو گناہوں کا تعلق ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی وغیرہ کی ادائیگی ہے، ان میں سستی کر دی جائے یا بدنگاہی کی ہے، اور یا قرآن مجید کو اپنے جیسے بغیر وضو کے ہاتھ لگا دیا ہے، یا شراب نوشی کی ہے، فحش گانے سنے ہیں، گانے باجے سنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف گناہ ہیں۔ آپ ان گناہوں کی جو ہے وہ بارے میں جن کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، کسی انسان کا کوئی حق متاثر نہیں ہوتا۔ اگر عبادات میں کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا بھی واجب ہے۔ اگر آپ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا رمضان شریف کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو آپ کو حساب لگا کر ان کی قضا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ رہ گئی ہے وہ اس کو ادا کرے۔ حج فرض ہو گیا تھا، آپ نے ادا نہیں کیا تو اب ادا کر لیں اس کو۔ تو یہ ہے، یعنی اس کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ۔ ایسے ہی کچھ گناہوں کا تعلق ہوتا ہے عبادات میں کوتاہی سے، اور تو کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو مختلف آپ رذائل اخلاق مختلف گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ بری نظر کسی پہ ڈالتے ہیں، شراب نوشی کر لیتے ہیں کسی کی، تو اس پر جو ہے آدمی شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ اعلانیہ ہوتے ہیں۔ اب ان کے بھی جو ہے ذرا مختلف احکام ہوتے ہیں۔ مثلا داڑھی منڈانا ہے یا سرعام شراب پینا وغیرہ ہے، تو یہ ایسے گناہ ہیں جو اعلانیہ ہیں، جو کسی پر ظاہر نہ ہو۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کو رب کا معاملہ ہے، پوشیدہ طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ پوشیدہ گناہ ہے۔ کسی کو آپ نے بری نظر سے دیکھ لیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ گناہ اگر پوشیدہ ہو تو اس کی توبہ بھی پوشیدہ طور پر ہوگی۔ اگر گناہ اعلانیہ طور پر کیا ہے تو پھر اس کی توبہ بھی اعلانیہ طور پر ہوگی۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوانو کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے معافی مانگے، اور یہ بھی پسند ہے کہ وہ بندے کو معاف فرما دے، دوسرا بندہ ایک بندے کو معاف فرما دے، یہ بھی رب کو پسند ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یعنی اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ یا ربی، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا جب تک ان بندوں کے جسم میں جان رہے گی، یعنی ان کو نافرمانی کرنے کے لیے میں جو اکساتا رہوں گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا وعزتی وجلالی، کہ مجھے میری بھی عزت و جلال کی قسم ہے، اغفر لہم ما استغفرون، کہ جب تک وہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ شب برات کا جو موقع ہے، اس موقع پر بھی ایک دوسرے سے معافی مانگنے کو عمومی طور پر ہم مانگتے ہی ہیں، تو اس لیے چاہیے جہاں رب سے معافی مانگنی ہے وہاں بندوں سے بھی معافی مانگی جائے۔ ملاقات میں ان کو ملاقات کر کے جو ہے وہ بندے کو معافی کی درخواست کی جائے، منت سماجت کرنی پڑے منت سماجت کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ معافی طلب کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل معافی ہے، تو یہ جو ڈیجیٹل معافی ہے
اچھا اس کی بھی ویسے ہمیں کوشش کرنی، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہم معافی مانگتے ہیں یہ شب برات آنے سے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے مانگ لینی چاہیے، یعنی 14 شعبان المعظم کا نماز مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کرا لینا چاہیے۔ اب جو ہے وہ معافی مانگنے میں ہی انسان کی جو ہے وہ عافیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کا بھی خالق و مالک ہے اور ان کے حقوق کا بھی مالک ہے۔ وہ چاہے تو سبھی حقوق خود ہی معاف کر دے، لیکن اس نے اپنے کمال عدل سے بندوں کے لیے یہ ضابطہ، قاعدہ اور اصول مقرر کیا ہے کہ جو میری حق تلفیاں ہیں وہ میری مرضی پر موقوف ہیں، اور جو میرے بندوں کی حق تلفیاں ہیں وہ بندے جب تک وہ حق والا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں پروردگار عالم بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب اس میں جو 3 صورتیں ہوتی ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حق جو معاف کرنے والی ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ یہ 3 طریقے جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیں ناظرین کرام، توجہ فرمائیں گے کہ یہ 3 طریقے کون کون سے ہیں کہ حق والے کی طرف سے جو ہے معافی مانگنے کے 3 طریقے، جس میں پہلا تو یہ ہے کہ دنیا میں یا تو اس بندے سے معاف کرا لیا جائے تب بھی معاف ہو جائے گی، یا پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کو دے دیں یا اس کے گناہ اپنے سر لے لیے جائیں اور پھر معافی حاصل ہو، اور تیسری صورت جو ہے معافی کی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس حق والے بندے کو راضی کر دے اور اس سے فرمائے کہ یہ لے لو اور فلاں کو معاف کر دو۔ یہ تیسری صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے معاف کرنے کی۔ اب ظاہر ہے ان تینوں میں سے سب سے آسان صورت یہی ہے کہ دنیا میں ہی اس مظلوم سے معافی مانگ لی جائے، اور دنیا میں مظلوم سے معافی مانگنا، اسے معاف کرا لینا آسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، اور ایسا کرنے والے کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا سے نوازا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لی اخیہ عندہ، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جب اپنے مسلمان بھائی پر کسی عزت پامال ہونے کے سلسلے میں اس پر ظلم ہو گیا ہو، یعنی کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، کسی کی انسلٹ ہو گئی ہے، کسی کا آپ نے جو ہے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کا دل دکھ گیا ہے، تو اس کے پاس آ کر وہ معافی مانگے۔ جو بندہ معاف جو ہے وہ کرا لے اور قیامت کا دن آنے سے پہلے، تاکہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہ ہو، یعنی دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر دیں، نہ اس کو قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جو ہے نہ اپنی نیکیاں دینی نہ پڑے۔ اب ظاہر قیامت کے دن نہ وہاں روپے پیسے ہوں گے، نہ ڈالر ہوں گے، نہ درہم و دینار ہوں گے، نہ اور کوئی چیز ہے۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے جو ہے جتنا ظلم کیا ہے اس کے مطابق اتنی نیکیاں چھین لے گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جو ہے اس وقت اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو عموماً انسان ان سے عمومی کسی سے جو ہے معافی مانگنی پڑتی ہے تو اس سے بے عزتی محسوس کرتا ہے، حالانکہ معافی مانگنا بری بات نہیں ہے بلکہ انتہائی عاجزی کرنے والی بات ہے، اور اللہ رب العالمین عاجزی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے رب العالمین اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ عاجزی تو انسان کو جو ہے وہ بہت بلند و بالا کر دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث مبارکہ میں، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، آگے چل کے ہم اس کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے، لیکن بندوں کی حق تلفی جیسے ہوئی ہے، اگر جیسے کسی کی چوری ہو گئی ہے، یا کسی نے کسی کی غیبت کر دی ہے، یا کسی سے جو ہے وہ چغلی کر دی ہے، یا کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے، یا ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کو جو اذیت دی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، امانت میں خیانت کی ہے، قرض لے کسی سے لے کے وہ دبا لیا، واپس نہیں کیا، یا جب واپس کرنا تھا وہ نہیں دیا، تو ان کی معافی جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی؟ دیکھیے، اگر کسی کی عزت آبرو میں جو ہے وہ دست اندازی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو ڈرایا دھمکایا ہے، تو یہ تب مکمل ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس مظلوم سے بھی معافی مانگے گا، یعنی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔
اور اگر کوئی مالی معاملہ ہے تو اس میں شریعت کی خلاف ورزی کی، مثلا امانت میں خیانت کی ہے، کسی کا قرض دبا لی ہے، کسی کی چیز خریدی تھی پیسے نہیں دیے اس کو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی واپس کرنے کا حکم دیتا ہے، یا اس کا مال واپس کریں یا اس سے معاف کرائیں، تب رب تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اب وہ بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ شب برات کے موقع پر جو ہے ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا ہے کہ ہم ایس ایم ایس کر دیتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کے جو جتنے نمبر ہوتے ہیں ان کو ایک معافی نامہ بھیج دیا جاتا ہے، اسی کو میں ڈیجیٹل معافی کا جو ہے وہ نام دے رہا تھا کہ معافی مانگنا یہ اچھی بات ہے، یہ میسج وغیرہ کے ذریعے بھی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی سب سے پہلے جو ہے وہ فہرست بنانی چاہیے جن لوگوں کی آپ نے حق تلفی کی ہے، ٹھیک ہے، پھر رابطہ کر کے ان کا حق ادا کیجئے، جس کے پیسے دینے ہیں اس کو پیسے دیجئے، اور یا پھر اسے معافی کی درخواست کیجئے۔ اب اس سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اگر آپ کو منت سماجت کرنے ہاتھ جوڑنے پڑے تو ہاتھ جوڑیں، اس میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ کرے، کھلے دل سے جو ہے معافی کی درخواست کیجئے، اور ان لوگوں سے معافی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ احتیاطاً جو ہے وہ ظاہر سے ایک سے معافی مانگ لی تو بہت اچھا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی اگر حق تلفی ہوئی ہے تو ان سب سے ہی معذرت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اب سب کو میسج کر دیا اس کا مطلب یہ کہ معافی ہو گئی، ایک رسمی سی ہم نے جو ہے وہ درخواست کر دیجیے مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دینا، یہ اس سے جو ہے اپنا بوجھ سر سے اتارنا جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مرتبہ میسج کر دو بس جان چھوٹ گئے، نہیں، اس سے کام جو ہے وہ نہیں چلے گا، اس بندے کو حق ادا کیجئے، اس کو معافی کیجئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کا مال کھایا ہے اس سے معافی نہیں مانگی جاتی، باقی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں، جس کا دل دکھایا ہے، جس کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، اس سے معافی نہیں مانگی جاتی، رب سے معافی مانگی جا رہی ہے، باقی لوگوں سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ او بھائی اس کے پاس تو جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، جس سے تم بولتے نہیں ہو، جس کی ناراضگی ہے، وہ ناراضگی تو اس سے جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگے۔ والدین ناراض ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، دوستوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، تو معافی کی درخواست تو دوسری بات یہ کہ دل سے ہونی چاہیے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آئندہ جو ہے وہ کسی کی حق تلفی کرنے سے اور کسی کا مال کھانے سے، کسی پر ظلم کرنے سے باز رہے، اور اگر زبان سے یا تحریر سے معافی کی درخواست کی ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں بھی تبدیلی نظر آنی چاہیے، اور رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حق تلفی بھی اسی طرح ہو رہی ہے اور معافی کی درخواستیں بھی جا رہی ہیں، تو یہ جو ہے ایک مذاق ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اور دوسری ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نیکسٹ جو ہے زندگی کا چونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کسی شخص کی حق تلفی ہو جائے تو معافی مانگنے کے لیے شب برات کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی بے وقوفی ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ کیا معلوم کہ شب برات تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے، جب حق تلفی ہو تو فوراً اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا عمل جو ہے وہ اسی طرح معافی مانگنے کا جاری و ساری رکھے، بلکہ آسان سا ایک جو ہے وہ ناظرین کرام میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہے کہ پرسکون نیند سوئے، اسے چاہیے رات کو سونے سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے وہ معاف کر کے دیں، کہ باری تعالیٰ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے میرا حق کھایا ہے، میں ان سب کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کے سوئیں، یہ سب جو ہے وہ تعصبات پال کے، یہ سب لوگوں سے جو ہے وہ بغض عداوت اپنے دلوں میں رکھ کے، نفرتوں کو پال کے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ زیادتی کی ہے، فلاں میرا حق کھا گیا، فلاں میرا مال کھا گیا، فلاں قرضہ نہیں دیتا، میں پریشان۔ آپ اس میں جو ہے پڑے رہیں گے، کچھ معاملات کے ان کو چاہیے کہ رب پر جو ہے ان کے فیصلے چھوڑ دینے چاہیے۔ ساری چیزوں کے فیصلے دنیا میں ہی کیوں کرنے لگ گئے، رب پہ جو ہے کچھ فیصلے چھوڑ دیں، کچھ قیامت کے دن کے لیے کچھ فیصلے چھوڑ دیں، جس نے جو زیادتی کی ہے رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، کہ اے مالک اس کے ساتھ تو ہی نمٹ، یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، رب جانے گا۔ اور جب میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جب رب پہ آپ چھوڑیں گے تو پروردگار عالم وہ فرمائے گا جس میں آپ کی بہتری ہوگی۔
وہ کہا جاتا ہے نا رب کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے، اس کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے کوئی شخص کسی کا بھی زیادتی کرتا ہے، آخرکار ایک نہ ایک دن اسے آپ کے ہاں نہیں تو کسی اور کے ہاں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ لیکن لہٰذا چاہیے کہ ہمیں صراحت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بندے کو کہہ دے کہ میں نے آپ کی فلاں حق تلفی کی ہے، فلاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، جو ہے مجھے احساس ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور جب کوئی دوسرا شخص پھر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ پسندیدہ عمل ہے کہ مظلوم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے معاف کر دے، تو اس میں اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو، کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو پھر اس بندے کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینے کے عمل کو جو ہے پروردگار عالم بہت پسند فرماتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے کہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو معافی مانگنے والے ہیں، یعنی معاف کرنے کا عمل ایسا ہے رب کو بھی پسند ہے، اور رب تعالیٰ کی یہ اپنی صفت ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی اس صفت کو اپنا لیتا ہے تو خالق کائنات اس بندے سے بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے جو قرآن کریم میں اوصاف بیان کیے ہیں سورہ آل عمران میں، تو ان کا بھی تذکرہ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ فرمایا کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور میرے جو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ غصہ پینے والے ہیں، والقاظمین الغیظ غصہ پینے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے یا نیکیاں کرنے والے اس کو پسند ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سنیے اور اس سے آپ کا دل خوش ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، اے لوگوں وہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھیں کھڑے ہو جائیں، فلیدخلوا الجنہ، اور جنت میں چلا جائے۔ دوسری مرتبہ پھر یہ اعلان ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو پوچھا جائے گا، کچھ لوگ پوچھیں گے وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرنے والے تھے اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ چنانچہ تیسری بار پھر اعلان کیا جائے گا، تو حدیث مبارکہ میں ہے لیقم من اجر علی اللہ فلیدخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقام قضا و قضا، فرمایا دنیا میں جو معاف کرنے والے لوگ ہوں گے سینکڑوں ہزاروں لوگ اٹھیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ بھی ان جو ہے وہ جنتی لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، کوشش کیجیے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے بھی آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ رب جانے اور وہ جانے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے۔ اور جب آپ معاف کریں گے یہ مت سمجھے کہ آپ کی انسلٹ ہوگی، آپ ڈی گریڈ ہوں گے، نہیں جی میری عزت کوئی نہیں ہے، اس نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا میں تو معاف نہیں کرتا۔ نہیں بھائی، انانیت کو چھوڑ دیں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زادہ اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احدہ اللہ الا رفعہ اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ ضمانت میری نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ نہ تو صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے اور معاف کرنے سے آدمی کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہاں نہیں جی اس نے مجھے، میں کیوں ڈی گریڈ ہوں، میں کیوں اس کو جو ہے معاف کروں۔ جب کوئی شخص دوسرے سے معذرت کر لیتا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ جو حق والے پر لازم ہے
کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. اگر وہ معاف نہیں کرتا بلا وجہ کسی شرعی کے تو پھر وہ گناہگار ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کی اور اس نے بلا وجہ معذرت کو قبول نہ کیا تو وہ ایسے ہے جیسے ظالمانہ ٹیکس لینے والے جتنا گناہ ہوتا ہے اس پر اتنا گناہ ہوگا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور وعید حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے جو ہے وہ معافی مانگی، کسی ایسی چیز سے معذرت کی جو اس کی طرف سے کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچ گیا تھا، تو اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی تو وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا. تو آج ہم اپنی انا کے بت جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے معاف نہیں کرنا. رب تعالیٰ کو معافی کا عمل بہت پسندیدہ ہے. آپ معافی مانگیں گے تو خالق کائنات جو ہے وہ آپ کو معاف کرے گا. اور ایک روایت وہ بڑی مشہور حدیث ہے اور مجھے بہت پسند ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. تو ہمارے اعمال تو ویسے ہی نہیں ہے. ایک تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بنائیں اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جو ہے وہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام کو بلایا، وہ نہیں آیا. آپ دوبارہ بلایا تو پھر بھی نہیں آیا. آپ خود چل کے اس کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا مزے سے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے بلایا ہے، تم تو کیوں نہیں میرے بلانے پر آئے؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تم آج کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو. یعنی یہ معافی کا عمل یہ نہیں ہے کہ الٹا سرکشی جو ہے وہ سرکش ہو گیا کہ تجھے پتہ ہے معاف کر دے، اس کا مطلب ہے میری نرمی سے تو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارا تو یہ طرز عمل ہوتا. تو لہٰذا ہمیں اپنی مزاج میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو معافی کی عادت بنانی چاہیے. اگر کوئی شخص معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے یا کسی نے اگر صدق کے دل سے، رسمی طور پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے. میں پہلے یہ ڈیجیٹل معافی کو جو ہے یہ رسمی طور پہ ہم معافی ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، پھر اس شخص کی جو ہے وہ جڑیں کاٹنے پہ دوبارہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تلے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ اگر واقعی آپ کو احساس ہے، واقعی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ضرور بضرور لوگوں سے معافی مانگیے، صدق کے دل سے مانگیے، ہاتھ جوڑ کے مانگیں. اور نیکسٹ جو ہے ان کی دوبارہ انسلٹ کرنے سے یا کسی کے حق تلفی کرنے سے ہمیں باز رہنا چاہیے. لہٰذا ہمیں آج کی رات میں خصوصی طور پر جہاں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا حدیث مبارکہ کے مطابق جب بندہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کی اصلاح کریں، اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگے، جن لوگوں کی حق تلفیاں ہیں ان سے جو ہے معافی کی جو ہے وہ مانگی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، بلکہ خود بھی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے. آپ ذہنی طور پر اگر پرسکون ہونا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر پرسکون نیند چاہتے ہیں آپ اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا کیجئے، جن جن لوگوں نے آپ سے زیادتیاں کی ہیں ان سب کو جو ہے معاف کر دیجئے اور کہیں کہ مالک میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہ سے جب آپ رات کو معافی مانگ کے سوئیں گے آپ دیکھیں گے آپ کو نیند بھی پرسکون آئے گی اور بہت سے آپ کی ذہنی ٹینشن جو ہے وہ جو ڈپریشن ہے، آپ کے ذہنی جو تناؤ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. حتی الامکان آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں اور دین کا جو ہے وہ علم سیکھیں. نماز جو ہے وہ بھی اس کی پابندی کرنے کا عہد کریں اور جو بے شک آپ نفل زیادہ نہیں پڑھ سکتے، جو نماز قضا ہیں ان قضا نمازوں کو جو ہے وہ پڑھنے کی جو ہے وہ تہیہ کر لیجئے، کچھ قضا نمازیں پڑھ لیجئے اور اگلے دن کا جو ہے وہ روزہ رکھیں. تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حقدار
ہو جائیں گے۔ میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ تمام ANN TV کی پوری ٹیم کے لیے، وہ لوگ جو پردہ اسکرین سے باہر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آج کی اس مقدس رات میں جہاں اپنے لیے دعا مانگے، وہاں پورے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس رات کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔